اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہے کھائی والوں پر۔ یہ کون سے کھائی والے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ تھا پہلے زمانے میں، فرمایا ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھتا تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا اس نے کہا ایک نوجوان لڑکا مجھے دو جو ذہین فتین ہو، اس کو میں جادو سکھا دوں۔ اب جادو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے بادشاہ نے لڑکے اکٹھے کیے، بچے اکٹھے کیے، سب سے ذہین لڑکا جو تھا اس کا انتخاب کیا گیا کہ اس لڑکے کو جادو سکھایا جائے۔ اب یہ جو جادوگر تھا اس کا گھر تھوڑا دور تھا، اب روزانہ اس بچے کو یہ حکم ہوا کہ تو نے اس کے پاس جانا ہے، جا کر جادو سیکھنا ہے۔ اب یہ جاتا جادو سیکھنے کے لیے جاتا، راستے میں ایک راہب تھا جو اللہ اللہ کرتا تھا، جو ایمان والا تھا۔ یہ لڑکا، یہ نوجوان بچہ اس راہب کی باتیں سننے بیٹھ جاتا۔ اب جب اللہ کی باتیں یہ سنتا اس کے دل میں نرمی پیدا آتی اور اس کا دل کرتا کہ میں اللہ کی باتیں سنوں۔ دیر ہو جاتی اس کے پاس پہنچنے میں، جادوگر کے پاس۔ اب جیسے ہی دیر سے یہ پہنچتا جادوگر کے پاس، جادوگر آگے سے اس کو مارتا کہ تو لیٹ کیوں آیا ہے۔ آگے سے یہ بہانہ کرتا، کہتا یہ میرے محبوب نے ساری بات بیان فرمائی، حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا، اس بچے نے جادوگر کو کہنا کہ گھر سے لیٹ آیا، گھر میں کچھ کام تھا، گھر والوں نے روک رکھا تھا۔ جادوگر نے کہنا ٹھیک ہے۔ اب یہ بچہ بیٹھتا تھا اس راہب کے پاس، ادھر جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں شک پیدا ہوا، جادوگر کچھ باتیں بتاتا ہے، یہ راہب کچھ کہتا ہے، یہ دونوں باتیں آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اب میں کیسے تمیز کروں کہ ان میں سچا کون ہے؟ یہ خیال آیا، اچھا صبح سے ہی صبح دیکھوں گا۔ اب جب دوسرا دن آیا، جس راستے سے یہ گزر کر جاتا تھا اس راستے میں ایک درندہ تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو کے کھڑے ہیں لیکن کوئی بھی آگے نہیں جا رہا، کیونکہ وہ درندہ آگے اس کو گزرنے نہیں کسی کو بھی دیتا، اس نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس بچے نے پکڑا ایک پتھر پکڑ کر اس نے اللہ کا نام لیا، اس پتھر پر کہا اگر تو اللہ سچا ہے، اگر رب ہے اور سچا ہے وہ جو راہب کہتا ہے، جس رب کی باتیں وہ راہب بتاتا ہے، اگر تو وہ رب ہے اور سچا ہے تو میرے اس پتھر مارنے سے یہ درندہ مر جائے گا۔ اس نوجوان نے پتھر مارا، جیسے ہی وہ مر گیا، درندہ وہ شیر جو تھا وہ مر گیا۔ اب سارے لوگ جو جہاں پر جمع تھے ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ بچہ جادو سیکھنے جاتا ہے۔ سارے لوگ اس کے پاس آگے کہے واہ جی واہ، تو نے تو بڑا جادو سیکھ لیا، تو نے تو جادو کر کے جناب پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ اس نے اب دعوت دی ان لوگوں کو، کہا نہیں میں جادوگر نہیں ہوں، میں جادو نہیں میں نے سیکھا، میں نے تو اللہ اللہ کرنا سیکھا ہے۔ اب کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے۔ اب اس کے پاس لوگ آتے، کوئی کوڑی آ جاتا، کوئی بیمار آ جاتا، کوئی کسی طرح کا بھی اس کے پاس آتا تو یہ ایک شرط پر دعا کرتا، کہتا اگر تو رب پر ایمان لے آئے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ جو بھی آتا وہ اللہ پر ایمان لے آتا، یہ بچہ دعا کر دیتا یا اللہ اس کو صحت یاب کر دے، اس کو صحت دے دے، اس کو اچھا کر دے۔ اب یہ دعا مانگتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا اور اس بیمار کو شفا مل جاتی۔ بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی، کافی لوگ اس کے کہنے پر اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کی اچانک آنکھیں جو تھیں یہ بند ہو گئی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اس کو پتا چلا کہ وہ جادو سیکھنے والا لڑکا جو ہے نا وہ بڑا کرتب کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ گیا اس کے پاس، جا کر کہا کہ ایسے کرو اپنے جادو سے میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا نہیں میں جادو نہیں کرتا، آنکھیں تیری ٹھیک ہو جائیں گی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آنکھیں تیری ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن تجھے رب پر ایمان لانا ہوگا۔
उसने कहा ठीक है। अब इसने दुआ की तो उस वजीर की आंखों का नूर अल्लाह ने अता फरमा दिया। उस वजीर ने अल्लाह पर ईमान ले आया वो वजीर। अब जब ये बादशाह के पास गया, बादशाह ने इसको देखा, कहा तू तो अंधा था, तुझे कैसे नजर आने लग गया? उसने कहा वो बच्चा जो जादू सीखने भेजा था ना, उसने मुझे ठीक किया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको, लोगों को जमा कर लिया, कहा उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया, बुलाकर उसको बताया, कहा माशाल्लाह तूने तो बड़ा भाई जादू सीख लिया, तूने बड़ा जादू सीख लिया, जादू से तूने इसकी आंखें ठीक कर दी। अब बच्चे ने आगे से कहा कि मैंने जादू नहीं सीखा, मैंने अल्लाह अल्लाह करना सीखा है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं, मैं दुआ करता हूं वो मालिक आसमानों वाला रब जो है वो ठीक कर देता है, मैंने इसके लिए भी दुआ की, इसको अल्लाह ने ठीक कर दिया। बादशाह को गुस्सा आया, कहा हाँ मुझे भूल गए लोग, रब को याद करने लग गए, रब पर ईमान ले आए। अब क्या हुआ? करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाह ने उस राहिब को बुलाया, पूछा कि तुझे किसने ये सिखाया अल्लाह अल्लाह करना? कहा मुझे फलां जगह पर बैठा है रास्ते में एक राहिब, उसने सिखाया। उसको बुलाया और वजीर और सारी अपनी कौम को इकट्ठा कर लिया। अब सबसे पहले उस राहिब को कहा कि तू ये छोड़ दे, अल्लाह पर ईमान छोड़ दे, बेईमान हो जा तो तुझे बख्श दूंगा। उसने आगे से कहा नहीं, मैं रब पर ईमान लाया हूं, वो रब मेरा बहुत डाढ़ा है, वो बड़ा तकड़ा रब है। अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूं, फतह देने वाला, नुसरत देने वाला वो रब है, वो रब है कामयाब करने वाला। मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह को मानता हूं, उसी को मानता रहूंगा। बादशाह ने अपने बंदों को कहा कि आरा लो, आरा लेकर इसके सर पर रखो और सर से लेकर पांव तक इसके 2 टुकड़े कर दो, दरमियान से चीर दो। सारे लोग सामने खड़े हैं, सारे लोगों के सामने बादशाह ने उस राहिब को के 2 टुकड़े करवा दिए, उसको चीर दिया। अब बारी आ गई वजीर की। वजीर को कहा तू भी छोड़ दे, वजीर ने कहा नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब वजीर को भी इस तरह चीर दिया गया, उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। जब वजीर के भी 2 टुकड़े हो गए, इस राहिब के भी 2 टुकड़े हो गए, लोग देख रहे थे। अब उस नौजवान को कहा कि तू भी छोड़ दे, उसने कहा ना मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने बंदों को बादशाह ने कहा इसको पहाड़ पर ले जाओ, पहाड़ की चोटी से इसको धक्का दो, ये मर जाएगा। बंदे ले गए, जब पहाड़ की चोटी पर लेकर गए, इस बच्चे ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इनसे तू बचा ले, ऐ अल्लाह तू मुझे इनसे बचा ले, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। अल्लाह ने पहाड़ को हुक्म दिया, पहाड़ पर जलजला आया, पहाड़ हिलना शुरू हो गया। पहाड़ ने जैसे हिलना शुरू किया, जितने बंदे थे सारे नीचे गिर के जनाब मर गए। ये बच्चा उसी तरह ऊपर खड़ा रहा। वापस आ गया बादशाह के पास। बादशाह ने कहा दूसरे बंदे कहां? कहा वो मर गए, तू नहीं मरा, तुझे क्या हुआ? कहा मैंने रब से दुआ की, अपने मालिक से दुआ की, उस रब ने मुझे बचा लिया। तू कौन होता है मुझे मारने वाला? तू मुझे मार नहीं सकता, मेरा रब मुझे बचाने वाला। अब बादशाह ने और बंदे भेजे, कहा चलो इसको ले चलो, समंदर में ले जाओ, दरमियान में ले जाकर अगर तो ये ईमान छोड़ दे तो ठीक, अगर ना छोड़े तो इसको समंदर में फेंक देना। कहा ठीक है। अब जैसे ही समंदर में ये गए, बादशाह के बंदों ने इसको कहा कि छोड़ दे ईमान, उसने कहा नहीं मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। अब इसने फिर रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह मुझे इनसे बचा ले, ऐ अल्लाह तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इनसे बचा ले, हिफाजत फरमा मेरी। अब अल्लाह ने हिफाजत ऐसे फरमाई कि हुक्म हुआ, पानी की छल आई और कश्ती जो थी ये उल्टी हो गई। उल्टी होने के बावजूद सारे बंदे डूब गए। ये लड़का जो था ये डूबा नहीं, इसको कुछ नहीं, उल्टी होने के बाद सीधी हो गई, ये उसी का उसी तरह कश्ती के अंदर सवार था। ये वापस आ गया बादशाह के पास, फिर आ गया। जब बादशाह के पास आया उसने कहा क्या हुआ, फिर सारा वाकया सुनाया। अब ये बादशाह को कहने लगा, कहा बादशाह तू जितना भी जोर लगा ले मुझे तू मार नहीं सकता, तू मुझे मार नहीं सकता। अगर मुझे मारना है तो मैं तुझे तरीका बताता हूं, उस तरह तू मुझे मार सकता है, वरना मुझे मार नहीं सकता। कहा क्या तरीका? अब
کہا میرے ترکش میں، اس کے پاس تیر تھے، کہا میرے ترکش سے تیر لینا، تیر لے کر اس پر اللہ کا نام لکھنا، بسم اللہ رب ھذل غلام، یہ لکھنا کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے حکم سے اب مار رہے ہیں۔ فرمایا لکھ کر تیر مجھے مارنا، اس تیر کے ساتھ میں مر جاؤں گا، لیکن سب کو اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے کھجور کے تنے کے ساتھ مجھے لٹکاؤ اوپر تاکہ سارے لوگ دیکھیں۔ اب ساری قوم کو اکٹھا کر لیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہو کر جب سب نے دیکھا تو جو اس نے طریقہ بتایا تھا بادشاہ نے اسی طرح کیا، تو وہ لڑکا مر گیا، وہ لڑکا مر گیا۔ جیسے ہی یہ لڑکا مرا، اب جتنے بھی بندے تھے، جتنی بھی قوم تھی، ساری کی ساری رب پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا، ساری قوم نے کہا بادشاہ تو کہتا تھا میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، تو کچھ نہیں کر سکتا، وہی رب ہے جو کرنے والا ہے، اس رب نے ہی مارا ہے، ہم بھی اس رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب جب یہ قوم والے ایمان لے آئے، بادشاہ کے جو حواری تھے یہ رہ گئے، انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس کے ساتھی تھے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ کھودو خندقیں، اب ہر بازار میں ٹوئے بنائے گئے، خندق بنائی گئی، گہرے کنویں کھودے گئے، کھائیاں بنائی گئیں، ان میں آگ جلا دی گئی۔ آگ جلا کر اب یہ سارے کے سارے اوپر کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سپاہی کہہ لو، بادشاہ کے بندے جو تھے، الناری ذات الوقود، اب آگ کو بھڑکا دیا، بھڑکایا۔ اب بادشاہ نے کہا، جتنی بھی قوم والے تھے سب کو کہا کہ رب پر ایمان چھوڑ دو تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ آگ میں جلاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک کو پکڑتے آگ میں پھینکتے، اوپر بیٹھ کر کرسیاں لگا کے بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، اللہ فرماتا ہے جب ان کے اوپر آپ کنارے پر تم بیٹھے تھے، ان لوگوں پر اللہ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہے ان کھائی والوں پر۔ اب یہ سارے اس طرح اس بادشاہ نے جتنے بھی ایمان والے تھے سب کو آگ میں جلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو کر رہے تھے وَهُمْ عَلَى، اور وہ عَلَى پر، يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُونَ جو وہ کر رہے تھے، بِالْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر، جو مومنوں پر ظلم کر رہے تھے نا، یہ شہود اس کے یہ خود ہی گواہ تھے، دیکھ بھی رہے تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہوا کیا، جب انہوں نے مومنوں کو اس آگ میں ڈالا وہ جل گئے، تو یہ آگ باہر نکلی، نکل کر اس آگ نے جتنے بھی یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو جلا دیا، ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، فرمایا وَمَا نَقَمُوا، ان کو اور کوئی بات بری نہیں لگتی تھی ان کی، منہم ان سے کوئی اور جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا کیا تھا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ یہ ایمان کیوں لے کر آئے ہیں،